آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم تھوڑی ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ہمیں رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو ٹرین کرنے، ڈسپلن کرنے کے لیے دیتا ہے۔ سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ 21 دن اگر آپ کوئی نئی عادت کو اپنا لیں اور اس کو ڈسپلن کے ساتھ کریں تو پھر آپ اس کو اپنی ریگولر لائف کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ دیر از ویری گڈ چانس کہ آپ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کئی بری عادتیں لوگوں کو، سبسٹنس ابیوز ہے، اسموکنگ ہے، پھر اس کے علاوہ وقت بے وقت کا کھانا۔ دیکھیں، ہم الحمدللہ جب روزہ اختیار کرتے ہیں صبح سے لے کر ہمیں افطاری تک پیاس لگ سکتی ہے، لیکن میں نے ہارڈلی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں 13 گھنٹے کے روزے کے بعد 20-25 منٹ جو افطار کے ہوتے ہیں اس میں ہم نے سیر ہو کے کھا لیا، تو وی ریئلائز کہ ہم کتنی ایموشنل ایٹنگ کر رہے ہیں، خواہ مخواہ کی چیزیں کھا رہے پی رہے ہیں۔ ان عادتوں کو آگے کیسے لے کر چلیں؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ سب چیزیں ڈیفائنڈ ہیں۔ زندگی ڈسپلنڈ ہونا جی تو وہ آپ کو اور بہت آسان ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن آپ کو صبح سویرے جاگنا چاہیے۔ لیکن جتنی برکت فجر کے بعد کا ٹائم کا، ہماری ساری انڈس ہاسپٹل کی پلاننگ انہیں دنوں میں، مطلب ہم صبح فجر کے بعد پلاننگ کرتے تھے، اس کے بعد پھر ہم گھر چلے جاتے تھے رات کو، مطلب سنڈیز کو تو ویکلی گھر والے تو دیر سے ہی اٹھتے تو ہم تو صبح نکل جاتے تھے، میٹنگ کر کے آ کے پھر لیٹ جاتے جیسے کہیں گئے نہیں۔ تو اور آپ یہ دیکھیں، وہ جو گھر کی آرام پسندی تھی نا، ایک اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے موقع دیتا ہے، ہماری رسی ڈھیلی کرتا ہے، پھر تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہے۔ پوری دنیا جب 2-2.5 سال کے لیے کووڈ میں بند ہوئی تو ہم نے ریئلائز کیا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ باہر جا سکتے ہیں، آپ اپنے کام پہ جا سکتے ہیں، آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں۔ جب ایک چیزوں کو آپ روکتے ہیں نا، جب سائیکل کو روکتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بٹ لیٹس کم بیک ٹو دا کور ایشو آف ایموشنل ایٹنگ۔ فرحی، میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی، پورے روزے میں ایموشنل ایٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ روزہ کھلنے کے بعد بھی ہمیں وہ تڑپ، وہ جو ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ لسٹ اور کریونگ ہو رہی ہے، وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ Isn't that a great start to cut off emotional eating? Absolutely, Sidra, because most importantly, if you look at it that way, آپ کی بہت ساری ایسی عادتیں جو آپ پورے سال نہیں چھوڑ پاتے۔ ایڈکشن ٹو ٹی، یہ تو ہمارا سب سے بڑے ایڈکشن ہے ہمارے ملک کی، بیکاز آپ چائے کے بغیر نہ دن ہو رہی ہے نہ رات ہو رہا ہے، رات کو سوتے ہوئے بھی پی رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ایک پتی نہیں اگاتے لیکن 9 ارب کی چائے پی چکے ہیں ہم۔ ہاں جی، سو دیٹ اسٹیٹسٹک از جسٹ انبلیویبل ہے نا، تھوڑی اگا لیں، کچھ کر لیں، میرے خیال میں اب یہ زیادہ سو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بہت ساری عادتیں جو آپ سے نہیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں وہ رمضان میں آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ دس مینس اٹ از آل ٹو ڈو ود یور ہیبٹ فارمیشن، اٹ از آل ٹو ڈو ود ہاؤ یو لوکنگ ایٹ اے پرٹیکولر تھنگ۔ جب آپ کو پتا ہے کہ سیلف کنٹرول ہے، میں نہیں ٹچ کر سکتی، میں نہیں کھا سکتی پی سکتی، دس مینس یو کوڈ ڈو اٹ ان دی ریسٹ آف 11 months ایز ویل۔ وہ ایک مہینے کی کیا خاصیت ہے؟ خاصیت اس مہینے میں نہیں، وہ مہینہ آپ کو بتا رہا ہے آپ خاص ہیں۔ ہاں، کتنی امپورٹنٹ ہے، رائٹ، یو انڈرسٹینڈ، وہ میسج آپ کو یہ مل رہا ہے دیٹ یو آر امپورٹنٹ اینڈ یو کین ڈو سو مچ مور اینڈ یو ڈونٹ نو یور اون پوٹینشیل اینڈ کیپیسٹی۔ ایبسلیوٹلی، بالکل صحیح۔ چاہے میٹھا ہو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ عائشہ، کئی لوگ جیسے ابھی مارننگ کی بات کی بڑی زبردست ڈاکٹر بھائی صاحب نے کہ آپ کوئی بھی پلاننگ کریں تو دن کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بھی یہ کہتا ہے کہ دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے۔ کتنے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھا نہیں جاتا، لیکن اب الحمدللہ پورا مہینے سب سحری میں اٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم میں کیپیبلٹی ہے۔ بالکل ہے، کیپیبلٹی ہم کر سکتے ہیں، ہے نا، روزہ رکھیں۔ اور سحری پہ اٹھنا ضروری ہے۔ یہ مہینہ ہی آپ کے صبر کا، آپ کی برداشت کا، یہ آپ کی آزمائش کا مہینہ ہے، اس میں آپ کا امتحان ہے۔ اور یہ تمام تر باتیں، یہ ساری چیزیں ہزاروں سال پہلے یہ ساری باتیں پروون تھیں کہ یہ آپ نے جب یہ رکھتے ہیں، آپ کی تمام تر چیزیں، آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب کینسر کتنا ملٹیپلائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر انسانی جسم 15 سے 16 گھنٹے کچھ بھی نہیں کھاتا تو یہ چھوٹے چھوٹے سیلز تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اور روزہ ہماری باڈی کو ڈیٹاکس کر رہا ہے، ساری چیزیں ہماری، ہم آرگنائز ہو رہے ہیں ٹائم ٹیبل کے حساب سے۔ اچھا، فیملی بانڈنگ کتنی ہے؟ دسترخوان پہ 2 دفعہ، آج کل کی میٹروپولیٹن سٹیز میں کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، آپ کی فیملی یونائٹڈ ہو رہی ہے، آپ ساتھ بیٹھتے ہیں، کتنی برکت ہوتی ہے۔ بالکل، اور سب بیٹھ کے الحمدللہ کھاتے ہیں، کلوز ٹو لائف بھی آ جاتے ہیں۔ ویسے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں لوگوں نے کہا کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ 8 بجے گیدرنگ ہوگی، 8:30 بجے بارات آئے گی، 9 بجے کھانا سرو ہو جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، آپ 12 بجے 1 بجے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان کی خاص برکت دیکھیں کہ آپ بے شک افطار میں جائیں، آپ کسی ڈنر پارٹی میں جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے گھر لوٹ کے ڈیسنٹ ٹائم پہ آنا ہے، آپ نے نیند لینی ہے اور آپ نے سحری میں اٹھنا ہے۔ تو کتنی چیزوں کو یہ کریکٹ کر دیتا ہے فرح، کیونکہ ہم لوگوں کو نا ہمارا دماغ خود بخود کیسے فنکشن کرنا شروع ہو جاتا ہے، یہ کام میں نے ظہر کے بعد کمپلیٹ کرنا ہے۔ بالکل، یہ والی چیز جو ہے نا، میں ایسا کرتی ہوں مغرب سے
پہلے پہلے مجھے کرنا ہی کرنا ہے بیکاز پھر افطار ہو جائے گا. اور عصر کے بعد افطاری کی تیاری کرنے لگتے ہیں. Absolutely. So you're going Yes, prayer to you're prayer. going through segments اور ان سیگمنٹ کو آپ نے ٹائم باؤنڈ کر دیا ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ کتنی چیزیں ڈسپلن آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ ڈسپلن آپ کے اندر آنا ضروری ہے. سو ڈسپلن روٹین میں آلریڈی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, بٹ جسٹ دیٹ وی آر ناٹ فالوئنگ بیکاز ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں افطار کرنا ہی کرنا, تو موٹیویشن الگ ہو گئی ہے. اچھا ایک اور چیز ہے جو بڑا آپ کا ایک بڑا ٹائم کلر ہے نا. دیکھیں کئی لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں, بڑی زبردست بات ہے, آپ نے تراویح پہ جانا ہوتا ہے, آپ نے ختم قرآن کرنا ہے, تو جو آپ کی ادھر ادھر کی ڈسٹریکشن تھی نا, یہی 24 گھنٹے, یہی 27 دن میں آپ 27ویں روزے سے پہلے پہلے ختم القرآن کر رہے ہیں. آپ بچوں کو آلریڈی بتا چکے ہیں کہ بیٹا ہر نماز کے بعد اگر آپ نے 4 صفحے پڑھ لیے سپارے کے تو قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ جو مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو ہے یہ بھی آپ کو رمضان سکھاتا ہے. اور ڈسٹریکشن بھائی صاحب کے اکثر ہم کہتے ہیں ہمیں ریئلائز بھی نہیں ہوتا ہم کتنے گھنٹے کتنے منٹ سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ ویسے ہی ویسٹ کر رہے ہیں. بہت زیادہ. میں تو یہی کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ول دی ہوئی ہے. صحیح. لوگ مجھ سے کہتے ہیں سگریٹ میں چھوڑو, کل سے چھوڑ دوں گا. میں نے کہا کل کبھی نہیں آتی. مجھے ایک دکان پہ لکھا نا آج نقد کل ادھار پرسوں مفت. یس. تو جو ہے نا میں نے کہا چھوڑ دے, جس نے چھوڑا ہے نا اس نے آج ابھی مطلب اپنی جیب سے اس نے سگریٹ پکاری پھینکی, لائٹر پھینکا, وہ چھوڑ دیتا ہے. صحیح. اگر کوئی کہہ کہ نا میں یہ لے لوں گا, وہ نیکوٹین چوئنگم لے لوں گا اور یہ کروں گا, میں نے کبھی نہیں دیکھا. بس یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے چھوڑ دیا اور چھوڑ دیا. بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیں کہ جو ڈسپلن کی ویلیو ہے, بیکاز یو ورک ود آپ کا جو ماشاء اللہ ادارہ ہے اور آپ کا جو کام ہے ملٹی جنریشنل. کئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کے لوگ جین زی کو, جین الفا کو کہتے ہیں جی ان میں مستقل مزاجی نہیں ہے, ان میں ڈسپلن نہیں ہے. آپ نے کیسا پایا یوتھ کو؟ اور اگر کوئی بھی یوتھفل انسان, ینگ نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہا اپنی زندگی میں ڈسپلن لانا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈسپلن اگر نہیں ہے نا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں یوتھ میں آج صبح ہی میں ایک اسکول میں گیا ہوا تھا, بچوں نے وہاں پر پیسے جمع کیے تھے کچھ سارے. لاسٹ ایئر انہوں نے 8.5 لاکھ روپے جمع کیے. اور جو جذبہ دیکھتا ہوں ان کے اندر, بس ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا اسپارک کرنے کی اس کو ضرورت ہے. وہ ایسے بچے اتنے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت سے میں اس وقت اور چارجڈ اپ ہوں کہ یار اور کرنا چاہیے. کہ وہاں پر بچے تھے کلاس 4 سے لے کے کلاس 10 تک, اور جس طریقے سے بات کو سن رہے تھے. اور اس کے بعد میں صبح پرسوں کی بات ہے, میں نماز پڑھ کے نکلا فجر کی, تو ایک بچہ میرے پاس, انکل وہ میرے پاس یہ جو ہے نا لفافہ پکڑا دیا, آپ نے انکل وہ جو ڈبہ جو اس دفعہ آپ نے دیا نہیں مجھے لا کے دیں. تو وہ جہاں ملتے ہیں اس طریقے سے ہم کو اتنا پوٹینشیل ہے ان بچوں میں, یوتھ کے اندر. بس یوتھ کو یہ ڈیسائڈ, ان کو فیوچر نظر آ جائے کہ ہم یہ بہتر کریں گے. اور ان کو آپ سینس آف پرپس دیکھیے, اپنی کمیونٹیز کو اون کرنا پڑے گا. میں اس بات پہ بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ہم آپ کو ریچ کر سکیں, کچھ اچھی باتیں جو ہم سیکھتے ہیں آپ تک پہنچا سکیں. لیکن میرے خیال میں آج کی جو نوجوان یوتھ ہے اور جو بچے ہیں ان کو ریچ کرنے کا انداز مختلف ہے. ہمارے بچپن میں ہم ٹی وی دیکھتے تھے, بہت فیسنیٹ ہوتے تھے. ان لوگوں کی امیجنیشن کو کیپچر کرنے کے لیے, ان کو اپنے سے ملانے کے لیے, ان سے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو تو دوسرے اور طریقے استعمال کرنے پڑیں گے. عائشہ مجھے بتائیں, میں بار بار مثال دیتی ہوں اور کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے بڑا فیمس کر دیا ہے اپنے نیفیو کو, لیکن میں بڑی متاثر ہوں اس سے کہ 11 سال کا بچہ ہے, الحمدللہ ہی گوز فار تراویح ایوری ڈے. اور جب میں واپس آ کے اس سے پوچھوں نا کہ سعد آج کی تراویح کیسی تھی, دا فرسٹ ایڈجیکٹیو ہی یوزز از اٹ واز ایزی. اور مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ 22-23 دن اس روٹین کو کنٹینیو کر پائے گا. بچہ ہے, کبھی تھکے, کبھی کسی دن روزہ رکھا ہوا ہے, کسی دن سستی ہے, کسی دن پلے اسٹیشن کھیلنا ہے. بٹ وین ہی اسٹارٹیڈ سیئنگ کہ بیکاز آئی ڈو اٹ ریگولرلی اینڈ اٹس ایزی فار می, یہ کتنا زبردست پیغام ہے یار. الحمدللہ یہ زبردست پیغام ہے, لیکن سیلیوٹ ان پیرنٹس کو جاتا ہے جنہوں نے اس بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے. وہ بچہ 11 سال کا ہے لیکن اس بچے کو تیار
تیار کر کے بھیجنا, پراپر ٹائم پہ اس نے افطار کی, اس کے بعد اس نے نماز ادا کی, اور اس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بٹھایا گیا کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جب وہ جا کے ادا کر رہا ہے. 11 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے, لیکن اس کے ذہن میں اس بات کی امپورٹنس ہے. اس کو بھیجنا, نہ وہ خود جا سکتا ہے, نہ 11 سال کا بچہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ خود کہیں جا سکتا ہے, تیار ہو سکتا ہے, تو اس کا کریڈٹ اس کے ان عظیم ماں باپ کو جاتا ہے نا, جنہوں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی. اور اس کے بعد جب واپس آ کے جب وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ واز ایزی, دیٹ مینس ہی نوز دی امپورٹنس, اس نے وہ ادا بھی کیا, اور گھر کی طرف سے اس کو اتنی امپورٹنس بتائی بھی جا رہی ہے اور اس کو سپورٹ دی جا رہی ہے. تو یہ پوری فیملی کنیکشن کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. فرا ڈو یو مس دیٹ؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بنا ماحول ہے, ہم پاکستان کی لاکھ برائیاں دیکھتے ہیں, ہم اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمی ہے وہ کمی ہے, یہ جو سینس آف کمیونٹی ہے اینڈ دا اسپرٹ آف رمضان دیٹ آئی سی ان پاکستان, اٹس ان میچڈ. مجھے لگتا ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے. ایبسلیوٹلی سدرا, اتنی اویلیبلٹی ہونا اٹس اے بگ بلیسنگ, بیکاز آپ کو وہ ایکسٹرا ایفرٹ نہیں ڈالنا پڑتا. بیکاز وین وی آر پریکٹسنگ ابراڈ, تو وہاں پہ اوورسیز میں آپ کو ہر چیز کے لیے وہ ماحول بنانا پڑتا ہے, آپ کو وہ ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے, کیونکہ وہاں آفیسز اس طرح سے افطار کے پہلے نہیں ختم ہو رہے, آفیسز تو افطار کے ساتھ یا افطار کے بعد ہی ہو رہے ہیں. نہیں, اور بچے پہ میں یہی سوچوں کہ اب اگر اسی طرح کا ایک بچہ 11-12 سال کا آسٹریلیا میں ہے, بے شک پیرنٹس محنت بھی کریں, اس کو تراویح کے لیے بھیجیں یا اس کو سحری کے لیے اٹھائیں, اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے نا, وہ بیچارہ اگر تھک رہا ہوگا تو یہاں سب ایک ایز اے کمیونٹی کر رہے ہیں, اس سے بہت اس کا ٹیچر بھی بات کر رہا ہوگا, اس کا کلاس میٹ بھی بات کر رہا ہوگا, کلاس میٹ کا بڑا بھائی بھی شاید تراویح کے لیے جا رہا ہوگا, تو ہی فیلز ہی از پارٹ آف اے کول گروپ. آن دی ادر ہینڈ وہاں کا بچہ کہہ رہا ہوگا, اچھا تم رات بھر پرے بھی کر رہے تھے, اچھا آج کھیلو گے نہیں, آج فٹ بال نہیں کھیلو گے پھر ہمارے ساتھ. ایسا ہی ہے, کیونکہ پورا دن جو چیلنج آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جب آپ ایک کلیکٹیو کمیونٹی میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, بٹ انڈیویجولسٹک کمیونٹی میں یو ہیو ٹو پٹ دیٹ ایفرٹ بائی یور سیلف, اینڈ دین اگین پیرنٹس کا رول وہاں بہت امپورٹنٹ ہے. ایبسلیوٹلی, بس دعا یہی یہ ہے کہ جی جہاں پر آپ مائنورٹی میں ہوتے ہیں نا, تو آپ پروٹیکٹیو ہوتے ہیں آپ, اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا اسلام کے بارے میں, اپنے مذہب کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے, جہاں پہ یہاں پر تو ٹیکن فور گرانٹیڈ ہے نا کہ جی وہ اتنا نہیں وہ گھومتا ہے. کچھ بچے ہمارے وہاں سے آئے تھے, تو دوست آئے, کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مشکل ہے یہاں, ہم کو ان کو یہاں کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہے, یہ کہتے ہیں یہاں تو کچھ نہیں ہے. اچھا, ٹی وی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وہاں پیرنٹل لاک ہے, یہاں تو پیرنٹل لاک بھی نہیں ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ دو دھاری تلوار ہے, جیسے ہمارے یہاں جہاں ایک سیلف ڈسپلن ہے, تو کئی چیزیں آپ آپ اسٹریم کے اگینسٹ فالو کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے صبح 5 بجے کچھ کرنے کا ارادہ کیا, آپ کے پاس رننگ کے لیے شاید پارک نہیں ہوگا, آپ کے لیے کوئی ماس ٹرانزٹ اس طرح اویلیبل نہیں ہے. وہ ساری سہولیات آپ کو ویسٹ میں مل رہی ہیں کہ اگر آپ اپنے دن کو, اپنے ٹائم کو بہتر مینیج کرنا چاہتے ہیں, تو ایک ایکو سسٹم بنایا گیا ہے. ہر جگہ کے اپنے طور طریقے ہیں, لیکن امید ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے جو اچھی عادتیں ہم اپنا رہے ہیں اس میں برکت دے, اور وہ آگے ہم کنٹینیو کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ, ڈاکٹر فرح اینڈ ڈاکٹر باری. آج تمام ہی لوگ میرے پینل پہ ڈاکٹرز تھے, which is making me feel very very learned at this point in time.